بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ کالا ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، اور اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ترنت کھڑا ہو گیا اور ہمت کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے ایک اور قصہ بتایا۔ ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے ایک اور واقعہ سنایا۔ ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک واعظ یعنی واعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے دن 6 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ خلیفہ عبد المالک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالیزا میں بہت گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس نے زوروں سے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے پتا بھی تو چلے کہ آخر تمہارا گناہ کیا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، پھر بھی عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علیزا میں ایک کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ وہ یہ ہیں، کفن چرانے کی نیت سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ اور جب دوسری قبر میں نے کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ کھنجیر جیسا ہو چکا ہے اور توک و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ اور جب تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا اور چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، اس لیے اس عذاب میں گرفتار ہے۔ اور جب چوتھی قبر میں نے کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑے سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں نے ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور رمضان کے روزے میں سستی کیا کرتا تھا۔ اور جب 5ویں قبر جب میں نے کھودی تو
تو उसकी हालत गुज़िश्ता चारों कब्रों से बिल्कुल अलग थी। कब्र हद नज़र तक वसी थी। अंदर एक तख्त पर खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। गेबी आवाज़ ने बताया इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज और रोज़े का सख्ती से पाबंद था। हज़रत अब्दुल मोमिन बिन अब्दुल्ला बिन ईसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक कफन चोर जिसने तौबा कर ली थी, उससे मैंने दरियाफ्त किया कि कफन चोरी के दौर में अगर तुमने कोई सनसनीखेज चीज देखी हो तो बताओ। इस पर उसने कहा कि मैंने एक बार एक शख्स की कब्र खोदी तो मैंने देखा कि उसके तमाम जिस्म में कीलें ठुकी हुई थीं और एक बड़ी कील उसके सर में और दूसरी बड़ी कील उसके दोनों टांगों के बीच पेवस्त थी। एक और कफन चोर से दरियाफ्त किया गया तो उसने बताया कि मैंने एक खोपड़ी देखी जिसमें शीशा पिघलाकर भरा गया था। एक अंधा भिखारी था जो अपनी आंखें छुपाए रखता था। उसका सवाल करने का अंदाज बड़ा ही अजीब था। वो लोगों से कहता, जो मुझे कुछ देगा उसको एक अजीब बात सुनाऊंगा और जो ज्यादा देगा उसको एक अजीब चीज दिखाऊंगा भी। अबू इसहाक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने उसको कुछ दिया तो मैं उसके पास खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें दिखाईं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी दोनों आंखों की जगह दो सुराख थे जिनसे आर पार नजर आता था। अब उसने अपनी दास्तान हैरत सुनानी शुरू की। कहने लगा, मैं अपने शहर का नामी गिरामी कफन चोर था और लोग मुझसे बेहद खौफजदा रहते थे। इत्तेफाक से शहर का काजी यानी जज बीमार पड़ गया। उसको जब अपने बचने की उम्मीद न रही तो उसने मुझे बतौर रिश्वत 100 दिनार देकर कहला भेजा कि मैं इन 100 दिनारों के जरिए अपना कफन तुझसे महफूज करना चाहता हूँ। तो मैंने हामी भर ली। इत्तेफाकन वो तंदुरुस्त हो गया, मगर कुछ अरसे के बाद फिर बीमार हो गया और मर गया। मैंने सोचा कि रिश्वत की वो रकम पहले मर्ज की थी, लिहाजा मैंने उसकी कब्र खोद डाली। कब्र में अजाब के आसार थे और काजी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख हो रही थीं। इतने में मैंने अपने घुटनों में दर्द महसूस किया और एकदम किसी ने मेरी आंखों में उंगलियां घोंपकर मुझे अंधा कर दिया और कहा कि ए बंदे खुदा, अल्लाह ताला के राजों पर क्यों मुत्तला होता है।